نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وجاء رجل اور آیا ایک آدمی من اقصى المدینہ شہر کے دوسرے کنارے سے یسعی دوڑتا ہوا. قال اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملأ بے شک فرعون کی کابینہ اس کی جماعت یأتمرون بک مشورہ کر رہی ہے آپ کے بارے میں لیقتلوک کہ وہ تو آپ کو قتل کر دیں گے. فخرج پس آپ نکل جائیے انی لک بے شک میں آپ کے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منها خائفا بس نکلے موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے خوف کرتے ہوئے یترقب پیچھے دیکھتے جاتے ہیں. قال کہا رب نجنی من القوم الظالمین اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے. ولما توجہ جب متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام تلقاء مدین کی طرف قال فرمایا عسى ربی قریب ہے کہ میرا رب ان یہدینی سواء السبیل کہ میری رہنمائی کرے گا سیدھے رستے کی طرف. ولما ورد ماء مدین جب وہ پہنچے مدین کے پانی کے کنویں کے پاس وجد علیہ امہ پایا انہوں نے اس پر ایک جماعت کو من الناس لوگوں کی یسقونا جو پانی پلا رہے تھے. ووجد من دونہم امرأتین تذودان اور وہ پایا انہی کے علاوہ دو عورتوں کو جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی. قال فرمایا ما خطبکما تمہارا کیا معاملہ ہے. قالتا دونوں عورتوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء ہم پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ سارے چرواہے واپس نہ چلے جائیں. وابونا شیخ کبیر اور ہمارا باپ بوڑھا ہے عمر رسیدہ ہے. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن جب ایک بنی اسرائیلی کی مدد کی اور اس کا دفاع کرتے ہوئے قبطی کو مکہ مارا اور وہ قبطی مر گیا تو دوسرے دن دیکھا تو پھر وہی بنی اسرائیلی پھر لڑ رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ شرارتی تو بھی ہے. اس پر تھوڑا غصہ کیا تیور بدلائے تبدیل کیے تو جب ہاتھ آگے بڑھائے تو اس نے سارا سر چھوڑ دیا. کہنے لگا موسیٰ کل ایک بندے کو تو نے قتل کیا اور آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. تو یہ باتیں جو اس کے ساتھ لڑنے والا دوسرا قبطی تھا اس نے سن لی. وہ سمجھ گیا کہ کل جو ہمارا قبطی بندہ فرعون کے دربار کا فرعون کے جو کچن کا جو بڑا افسر تھا وہ مارا گیا ہے وہ اسی نے مارا ہے. وہ قبطی دوڑتا ہوا فرعون کے دربار میں گیا اور کہا کہ ہمارے بندے کا قاتل مل گیا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ہی ہے جس نے جو ہمارے گھر میں پلا ہے یہیں پہ پلا بڑا ہے وہی ہمارے بندوں کو قتل کر رہا ہے. فرعون کو پہلے سے خطرہ تھا. اس کو تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی بہانہ ملے اور میں اس کو قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس نے فوراً کابینہ کا اجلاس بلایا تو کہا کہ اب مشورہ کرو کہ کیا کرنا ہے. تو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ کیا جا رہا تھا. اسی کی کابینہ کا ایک بندہ ہے جس کا تذکرہ ان آیات میں آ رہا ہے. وجاء رجل من اقصى المدینہ
ایک شخص اس کی کابینہ میں ان کی باتیں سن کر اٹھا اور دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہ کون تھا؟ یہ بات پہلے گزری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو ان کے گھر تھے ان میں کافی فاصلہ تھا، 4-5 میل کا فاصلہ تھا۔ تو ادھر سے یہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا۔ یہ تھا کون؟ یہ بڑا نیک بندہ ہے، اس کا تفصیلی تذکرہ 24ویں پارے میں سورہ مومن میں آئے گا۔ حزقیل نام ہے اس کا۔ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور اس کے دور کا وزیر خزانہ بھی تھا۔ مشکل وقت میں مشکلات کے سامنے حق کا ساتھ دینے والے اللہ تعالیٰ ان کو خوب رنگ دیتے ہیں اور خوب عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اس نے ان مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی دین کو قبول کیا، حق کا ساتھ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کی، اس کی خیرخواہی کی۔ اللہ نے اس کو صلہ یہ عطا کیا کہ سورہ مومن میں جو لفظ مومن آیا ہے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ سورہ مومن کے اندر لفظ مومن اس شخص کے لیے بولا گیا ہے۔ قال رجل مومن لفظ آئے گا جس کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ مومن رکھا گیا۔ وہاں سے اس مومن سے مراد یہ حضرت حزقیل ہے، اور اللہ نے اس کو وہ عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تفصیلی تذکرہ اس کو سورہ مومن میں آئے گا۔ یہ جنگل میں جا کے چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو عزتیں اتنی عطا کی تھی کہ جب یہ نماز کے لیے نیت باندھ کے آگے کھڑے ہوتے تو پیچھے جنگلی جانوروں کی صفیں باندھ کر جنگلی جانور بھی کھڑے ہو جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس نے یہ ساتھ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، یہ شخص دوڑتا ہوا حضرت حزقیل ہے، دوڑتے ہوئے آئے شہر کے کنارے سے موسیٰ علیہ السلام کی جانب، اور کہا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، میں فرعون کی کابینہ کا بندہ ہوں، وہاں ان کی مجلس سے اٹھ کے آیا ہوں، اجلاس سے اٹھ کے آیا ہوں، وہ تو آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، لہٰذا فاخرج انی لک من الناصحین، آپ اس شہر سے نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا اور وہاں سے فخرج منہا خائفا یترقب، نکل گئے، لیکن ساتھ پیچھے مڑ مڑ کے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی پیچھے سے آ تو نہیں رہا۔ خوف کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، یا رب اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ خود اتنا ظالم ہے کہ 12,000 بچے ہمارے بن اسرائیل کی قتل کر دیے، اور مجھ سے ایک بندہ بغیر قصد و ارادے کے غلطی سے قتل ہو گئی اور یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے، یا اللہ تو مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ مصر سے مدین تک تقریباً 8 دن کی مسافت ہے، 8 دن کے اندر سفر یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر نکل گئے، گھر کی طرف بھی نہیں گئے، کوئی زیادہ راہ نہیں لیا، کوئی راستے کے لیے سامان کچھ بھی نہیں لیا، بس نکل گئے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے مدین کی طرف تو ان کی زبان سے جملہ نکلا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب مجھے خود رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ میں نے کہاں جانا ہے، میری منزل کہاں ہے، میں نے کہاں جا کے رکنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، بس بے سر و سامانی کی حالت میں نکلا ہوں، اب میرا رب ہی میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ سفر کرتے ہوئے مدین پہنچے، مدین کے کنویں پر ایک نظر پڑی تو وہاں پر آگے ذکر آ رہا ہے ولما ورد ماء مدین وجد علی امۃ من الناس، مدین کے کنویں کو دیکھا تو کنویں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، یسقو جانوروں کو پانی پلا رہے۔ مدین کی بستی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر موسوم تھی۔ اب یہ بستی اس پر جب عذاب آیا تو اب یہ کھنڈرات ہی باقی ہیں، جو 2 کنویں ویران ہیں وہ بھی ان میں سے یہی ایک کنواں ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو فرمایا کہ ولما ورد ماء مدین وجد علی امۃ من الناس یسقون، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو ووجد من دونہم امرأتین تذودان، 2 جوان عورتیں کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پانی کی طرف آنے نہیں دے رہی، بھگا کر دور کر رہی ہیں، روک رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کمزوروں کے حامی تھے، یہ حالت دیکھ کر رہ نہ سکے کہ ہٹے کٹے لوگ جوان مرد سارے پانی پلا رہے ہیں اور ان 2 عورتوں کو کس تکلیف کے اندر چھوڑا ہوا ہے، نہ انہیں پانی پلانے دیا جا رہا ہے، ان جانوروں کو روکنا ان کے لیے کتنا مصیبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو فوراً ان کے پاس گئے اور پوچھا ما خطبکما، یہ کیا معاملہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لوگ تو پانی پلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں پلا رہی، تم اپنے جانوروں کو پانی کی طرف جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ تو انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کر دیا کہ یہ ظالم قوم ہے،
یہ حضرت شعیب علیہ السلام سے نفرت میں اتنے آگے جا چکے ہیں، اتنی عداوت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پہلے پانی نہیں پلانے دیتے۔ قال تعالیٰ نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ سارے چرواہے پانی پلا کر اپنے جانوروں کو واپس نہ لے کے چلے جائیں۔ یہ روزانہ کا معمول ہے، ہم روزانہ آتی ہیں، یہاں کے انتظار کرتی رہتی ہیں، ساری بستی کے چرواہے پانی پلا لیتے ہیں، اس کے بعد بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ یہ ہمیں پہلے پانی نہیں پلانے دیتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، نہ وہ جانوروں کو چلا سکتا ہے، نہ پانی پلانے کے لیے لا سکتا ہے، ہمارا بھائی کوئی اور ہے نہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر اس طریقے سے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب یہ سارے لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پانی پلاتے ہیں۔ باقی بات انشاءاللہ کریں۔